آپ کو لے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر نگراں وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ کر سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ فیصلے صحیح ہیں کہ نہیں۔ اس کے دو اور فائدے بھی ہوتے ہیں، ایک تو عوام کو حقائق پتہ چلتے ہیں، اور دوسرا جب وہ حقائق دیکھنے کے بعد مزید حکومت کو ہدایت دیتے ہیں تو حکومت اپنی بہتری کر سکتی ہے، کام بہتر ہو سکتا ہے، اور سارے پروسیس میں عوام اور پاکستان کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ جہاں اس حکومت کا کام ہے کہ ہم نے روزمرہ کے جو حکومتی کاروبار ہے وہ ہم نے سر انجام دینا ہے، وہاں ہمارا یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہم بھرپور مدد کریں کہ یہ الیکشن جو آنے والا ہے 25 جولائی کو، یہ صاف شفاف ہو، یہ بر وقت ہو اور پرامن ہو۔ اور اس کے لیے یہ جو ذمہ داریاں ہیں ہماری، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری سچائی سے، پوری ایمانداری سے پاکستان کے ساتھ پیار اور محبت کرتے ہوئے اور پاکستان کے مفاد میں سر انجام دیں گے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آپ سے کرتا جاؤں کہ جہاں پاکستان کی سلامتی کا معاملہ آئے گا اس میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے منتخب حکومت جو آنے والی ہے اس کو اسی طرح بہترین پاکستان کی حکومت دے کے جانی ہے، یہ ہمارا ایک آئینی مینڈیٹ ہے، آئینی ذمہ داری ہے۔ ایک اور بات کا بھی میں ذکر کرتا چلوں ادھر، اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ نگراں وفاقی وزراء کی اس وقت پریس کانفرنس کا سلسلہ جاری ہے، اور کہا گیا کہ اس وقت جو اہم ٹاسک ہے وہ آئندہ آنے والے انتخابات کے اندر نگراں سیٹ اپ پر عائد ہوتا ہے۔ وفاقی وزراء نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس بات کا عزم ظاہر کیا کہ آنے والے انتخابات جو عام انتخابات ہیں پاکستان میں، اس میں بخوبی ان اقدامات کو نگراں سیٹ اپ کے ذریعے نمٹایا جائے۔ کر رہے ہیں کچھ فیول پہ چلتے ہیں، کچھ نیوکلیئر پلانٹس ہیں وغیرہ وغیرہ، جو اس وقت اگر آپ آئیڈیل سچویشن دیکھیں، آپ سوچیں کہ آپ کے ڈیمز میں پانی بھی بھرا ہوا ہے پوری طرح، بارشیں بھی ہو رہی ہیں، اور آپ کا ہر پلانٹ پوری طرح کام کر رہا ہے، اس کی مشینری میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، اور وہ پوری بجلی پروڈیوس کر رہا ہے۔ تو مجھے جو انفارمیشن دی گئی ہے مختلف ڈیٹا سے جو آپ کو ہم شیئر بھی کر رہے ہیں، ہمارے پاس تقریباً 28,000 میگا واٹس کی کیپیسٹی ہے، 28,000 میگا واٹس کی کیپیسٹی ہے۔ انسٹالڈ ہے یا اویلیبل ہے؟ یہ انسٹالڈ ہے، انسٹالڈ کیپیسٹی، یعنی اگر سب کچھ چل رہا ہو اور پانی بھی ہو اور ہر جو پلانٹ ہے وہ بھی چل رہا ہو، لیکن ایسا بدقسمتی سے ہوتا نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے پلانٹس اپنی ریپیئر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خراب ہو جاتے ہیں، ٹرانسمیشن لائنز یا گرڈ سٹیشنز بیٹھ جاتے ہیں، ڈیمز میں پانی کم ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے کبھی بھی آپ 28,000 میگا واٹس ابھی تک نہیں بنا سکے بجلی پاکستان میں۔ یہ بھی اسٹیٹسٹکس ہم نے شیئر کی ہیں۔ اس وقت جو ہم بنا رہے ہیں بجلی، جو میکسیمم کام ہو رہا ہے، اور اس وقت سب کچھ جتنا پانی ہے، جتنی پلانٹس چل رہے ہیں، وہ 21 سے 22,000 میگا واٹس ہے، 21,000 سے لے کے 22,000 میگا واٹس۔ اب بات آتی ہے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ریکوائرمنٹ کتنی ہوتی ہے۔ ریکوائرمنٹ جو ہمیں ہے وہ موسم کے حساب سے تبدیل ہوتی ہے۔ مقصد ہے کہ دسمبر میں سب سے کم ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور جس طرح گرمی بڑھے، جون جولائی میں میکسیمم ڈیمانڈ ہو جاتی ہے۔ مثلاً آج کل جون میں 23 سے 24,000 میگا واٹس کی ڈیمانڈ ہے۔ سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں 23 سے 24,000 آپ کی میگا واٹس ڈیمانڈ ہو، اور آپ کی کیپیسٹی اس وقت جو ہے
جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ 21 سے 22,000 ہو تو 2,000 کا گیپ ڈیمانڈ سپلائی میں آج کے دن بھی رہتا ہے. لیکن یہ 2,000 جو میگا واٹ گیپ ہے اس میں لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اب آپ میرے سے تیسرا سوال پوچھ سکتے ہیں یا دوسرا کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ تو سمجھ آ گئی ہمیں, یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جون پہلی کو آپ تشریف لائے اور 3 جون اور 4 جون اور 5 جون کو لوڈ شیڈنگ زیادہ کیوں ہوئی؟ کیا یہ جان بوجھ کے ہوئی یا کوئی اور وجہ تھی؟ تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ تفصیلاً شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کی جو لوڈ شیڈنگ, ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ 21 سے 22,000 میگا واٹ بنا سکتے ہیں اور 23 سے 24,000 آپ کو ضرورت ہے, تو وہ تو اتنی تو لوڈ شیڈنگ ہونی ہی ہونی ہے, لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. اب اس کی 3 وجہ یہ ہوئیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ جو ڈیم تھے, اور یہ لوڈ شیڈنگ بائی دا وے 1 جون کو نہیں یہ والی شروع ہوئی تھی, یہ سٹیٹسٹکس آپ دیکھ لیں گے, یہ 28 مئی سے شروع ہوئی تھی لوڈ شیڈنگ, جب گرمی کی شدت بہت بڑھ گئی. اب 3 وجہ یہ تھی. ایک وجہ تو یہ تھی جو ہماری ڈیمز میں پانی آیا ہے وہ پچھلے بہت سے سالوں سے اتنا کم نہیں آیا جتنا اس جون میں آیا ہے, اور جو ہماری ہائیڈل پروڈکشن تھی, یعنی پروڈکشن پانی سے تھی جو ہم نے بجلی بنائی, وہ صرف 3,000 میگا واٹ تھی تقریباً, جبکہ پچھلے سال یہ 6,000 میگا واٹ تھی. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3,000 اور 6,000 میں یعنی آدھی پروڈکشن آپ کی ہائیڈل ہوئی, اور اس آدھی پروڈکشن کی وجہ سے جو روات کا ایریا ہے اور کچھ اور گرڈ سٹیشن جن کو سپلائی ہوتی ہے, جن کو بجلی ہائیڈل سے آتی ہے, پانی سے آتی ہے, ان کو ساؤتھ سے ہمیں دینی پڑی بجلی, جس کی وجہ سے وہ ٹرانسمیشن اور جو گرڈ سٹیشن تھا اس میں پرابلم آ گیا, اور آپ نے وہ 2 دن لوڈ شیڈنگ دیکھی میسو قسم کی. تو ایک تو وہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ پورٹ قاسم انہی دنوں میں اتفاقاً 3 یا 4 کو, سیکرٹری صاحب میری ڈیٹ کریکٹ کر دیں گے, لیکن لکھی ہوئی ہے ہم نے اس میں ڈاکیومنٹ جو آپ کو دیں گے, کہ اسی وقت میں جو ہمارا پورٹ قاسم کے 2 پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہے, وہ دونوں جو 1,300 میگا واٹ دیتے ہیں, وہ بھی ان میں فنی خرابی کی وجہ سے وہ بھی سپلائی نہ کر سکے. اس وجہ سے آپ کے 1,200-1,300 میگا واٹ اور آپ کے کیپیسٹی سے باہر نکل گئے, اور پھر 2-3 دن یہ مسئلہ رہا. تیسری ایک اور وجہ تھی کہ ایک بلوکی کا پاور سٹیشن تھا, مئی میں وہ 1-2 دن کے لیے اس کو چالو کیا گیا کیونکہ وہ ٹیسٹ ہو رہا تھا, لیکن جب اس کی ٹیسٹنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد وہ بھی بند ہو گیا, وہ بھی 1,000 میگا واٹ جو آنا تھا وہ نہیں آیا. یہ تو ایکسپلینیشن میں نے آپ کو دی ریکارڈ کے مطابق کہ کیا وجہ تھی یہ 2-3 دن کی جو بجلی بند ہوئی. لیکن اب کی کیا پوزیشن ہے یہ بھی میں آپ کو آگاہ کر دوں. اب پانی اللہ کے فضل و کرم سے بارش بھی ہوئی ہے, موسم بھی تھوڑا بہتر ہوا ہے, تو پانی اب 3,000 سے 5,000 پانی کی وجہ سے 5,000 میگا واٹ پروڈکشن ہو رہی ہے اس وقت, جو کہ آگے اگلے کچھ دنوں میں اور بھی بہتر ہو جائے گی. اسی طرح دن رات کی محنت کر کے انہوں نے پورٹ قاسم کے جو پلانٹس ہیں وہ بھی چالو کر دیے ہیں, تو ان کی بھی جو 1,300 میگا واٹس ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹسٹکس دیکھیں آپ تو اگلے جون 15 سے لے کے جون 30 تک یہ آپ ڈیمانڈ اور جو سپلائی ہے تقریباً برابر ہو جائے گی, اور جولائی اگست ستمبر آپ دیکھتے جا رہے ہیں, اس کا پورا ہم نے چارٹ دیا ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ڈیمانڈ کم ہوتی جائے گی اور جو سپلائی ہے بجلی کی زیادہ ہوگی, تو لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ اس حد تک ہم بالکل کنٹرول کر لیں گے, نئی آنے والی حکومت پھر اس کو آگے لے کے چل سکے گی. تو یہ تھی ایکسپلینیشن لوڈ شیڈنگ کے بارے میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں ہم نے جو میں نے دیکھا اور جو مجھے ایکسپرٹس نے بتایا, جہاں جہاں آپ نے جنریشن کیپیسٹی انکریز کی ہے, وہاں وہاں آپ نے
ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کا جو آپ کی کیپیسٹی ہے اس کو بہتر نہیں کیا. نمبر 2, ہم نے پچھلے 40 سال سے کوئی ڈیم نہیں بنایا. نمبر 3, ہم نے دیکھا یہ بھی ہے کہ ہماری جو واٹر کنزرویشن سٹائل ہے, جو مثلا ایگریکلچر جس طرح ہم کرتے ہیں, وہ پچھلے 40 سال پرانا بلکہ 100 سال پرانا میتھڈ ہے. آج کل لوگ مختلف میتھڈ استعمال کرتے ہیں پانی کو استعمال کرنے میں ایگریکلچر میں. ہم نے اس کے اوپر بھی ابھی مزید کام نہیں کیا. واٹر ریزروائرز پہ ہم نے کام نہیں کیا. بجلی کی کنزرویشن پہ ہم نے کام نہیں کیا کہ بجلی کو کس طرح بچانا ہے. یہ سارے بہت سارے فیکٹرز ہیں اور گائیڈ لائنز جو ہم انشاءاللہ چھوڑ کے جائیں گے آپ کے آنے والی منتخب حکومت کو. اس کے ساتھ میں آخری بات کرتا جاؤں کہ جہاں تک ہمارا آخری مینڈیٹ ہے, اس سے پہلے کہ میں منسٹر آف فائنانس کو دوں کہ وہ اپنا اس پہ روشنی ڈالیں فائنانس پہ, جہاں تک ہمارا ایک بڑا کلیئر مینڈیٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی قسم کی بلیم گیم نہیں کریں گے. کسی قسم کی بلیم گیم نہیں کریں گے. نہ یہ ہمارے مینڈیٹ میں ہے, نہ یہ ہماری پالیسی میں ہے, نہ یہ مجھے تہذیب سکھائی گئی ہے. جو حقائق ہیں, جو پہلے ہوا وہ ہے, سب کے سامنے ہے, ہم پیش کر دیں گے. جو آگے ہونے والا ہے اس کے لیے ہم گائیڈ لائن چھوڑیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا کام کر کے انشاءاللہ الیکشن کرا کے چلے جائیں گے. آپ کا لوڈ شیڈنگ کے اوپر اگر سوال ہوگا تو جو منسٹر صاحب ہیں ان کی جب وہ ایک بار ختم کر لیں اپنی بریفنگ تو اس کے بعد ہم کویسچن اینڈ آنسر لیں گے. لیکن کوشش کریے کہ آپ کے سوال جواب انہی آئٹمز پہ ہوں جو کہ ہم جس پہ بریفنگ کر رہے ہیں. اور یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بریفنگ انشاءاللہ کرتے رہیں گے, بار بار کریں گے. اوور ٹو یو میڈم. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. منسٹر صاحب نے آلریڈی ایک بہت ایکسٹینسو ٹاپک پہ ڈسکشن کی ہے اور ساتھ انہوں نے ہماری گورنمنٹ کے رولز آف گیمز بھی ڈیفائن کر دیے ہیں. تو ود ان دا کانٹیکسٹ آف دیٹ میں 3 چیزوں پہ کانسنٹریٹ کروں گی. ایک تو جس طرح انہوں نے کہا کہ آئل پرائسز کی جو انکریز ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ آئی شیڈ سم لائٹ. دوسرا جو فنڈ کا پروگرام جس کے بارے میں کچھ آئٹمس نیوز پیپرز کے بھی فلوٹ کیے گئے ہیں. اینڈ دین فائنلی آبویسلی اکانومی جو آپ کو بہت انٹرسٹ کرتی ہے اور ہمیں جو ہمارا مین بریڈ اینڈ بٹر ہے. تو اس میں فرسٹ آف آل آئل پرائس انکریز میں اسٹوری از پریٹی اسٹریٹ فارورڈ اور آپ لوگوں کو زیادہ تر پتہ ہی ہے. آپ کو شاید علم ہو کہ پاکستان میں کافی عرصے سے ایک بڑا انسٹیٹیوشنلائز پرائس سیٹنگ میکانزم رکھا گیا ہے اور یہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائس ڈٹرمنیشن ایک فارمولا کے تحت ہوتی ہے اور ایک سسٹم کے تحت ہوتی ہے. اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ کافی عرصے سے ہے. کچھ آرڈیننسز ہیں جو اس کو گورن کرتے ہیں اور یہ پچھلے کچھ سالوں سے بڑا ٹھیک ٹھاک آپریٹ کر رہا ہے. یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ پرنسپلی جو ہماری پرائسز ہیں وہ لنکڈ اپ ہیں ود دی انٹرنیشنل عرب گلف مارکیٹ پرائسز. تو آئل پرائس والیٹیلیٹی ایک ریالٹی ہے اور اس کو ہمیں مد نظر رکھ کے پرائسز میں ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو. بٹ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے لیگل پروویژنز آلریڈی اپرووڈ ہے اور اس کا میکینزم صرف ایک دفعہ نہیں بٹ سیورل ٹائمز اس کے پیرامیٹرز ہیو بین ڈسکسڈ پہلی حکومتوں کے ECCs میں اور ادر پلیٹ فارمز میں. اور اس کے میکینزم از گورنڈ بائی دا پیٹرولیم پروڈکٹس پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آرڈیننس 1961, رولز 1967 اور اس کے بعد اوگرا آرڈیننس 2002
इस मैकेनिज्म को रीइंफोर्स करता है. So now what's happened is कि जब revisions का मसला आया तो मंथ ऑफ मई में ये ऑब्ज़र्व किया गया कि ऑयल प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हुई थी इन द अरब गल्फ मार्केट में, और वो उसका रेंज था एनीवेयर बिटवीन 6 to 11.5% जो इंक्रीज़ हुई है इंटरनेशनल बेंचमार्क जो हम इस्तेमाल करते हैं. तो जो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो POL पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग है वो काफ़ी लो है रिलेटिव टू आवर कंपेटिटर्स इन द नेबरहुड. इंडिया की जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो इस वक्त 140.24 लीटर